اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر میں آگے بات چلاؤں. ہاں ٹائم ہو گیا اس لیے میں دیکھ لیں. جی یہ سوسائٹی پہ منحصر نہیں ہوتا کہ جیسے آج ہمارے ہو رہا ہے کہ درندگی سے بھی آگے والا معاملہ ہو گیا ہے. ایک پکار کر رہا ہے خدا کی کلام میں پاک کو کر رہا ہے, حاکموں کو پکار رہا ہے, لیکن نہیں دیکھا جا رہا اکثریت کا. تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ بھی واقعی یہ چانس دیا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو ان کے لیے رعایت. میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. مطلب ہماری جو سوسائٹی اس وقت ہے ٹھیک ہے, وہ اکثریت جو ہے وہ زوال پذیر ہے اخلاقی طور. ٹھیک ہے, بے انصافی سے ہو رہی ہے. جی جی. اس میں کیا یہ جو تیسرا آپشن ہے کہ وہ جو معاف کرنے والا ایک تھا, دو جو تھے وہ قصاص پہ اوپر تھے, تو کیا سوسائٹی وہ قاضی جو ہے یہ دیکھے گا کہ جو ایک نے معاف کیا اس کے اوپر اگر یہ مجرم کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں جی قائل ہو گیا, میرا اندر چینج ہو گیا ہوا, تو واقعی ہی اس کے چینج ہونے کی وجہ سے نہیں کیا, چینج تو رزلٹ میں ہوتا ہے. ایک آدمی جس کے پاس اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کر لیا کہ میں نے اسے قتل نہیں کرنا, وہ اپنا اختیار کو سرنڈر کر گیا. حکومت کے بس میں تو رہا ہی نہیں کسی کو قتل کرنا. یہ تو اللہ نے قصاص کا جو اختیار دیا ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ لواحقین کے پاس ہے, سرپرستوں کے پاس. یہی تو میں نے شروع میں بتایا. تو میں نے تو اسی کو بتا دیا ہے کہ کیا اس کے ایک ہی سے کو کاٹیں گے اور باقی رکھیں گے, دو سے کاٹ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. وارث نے قرار دے دیا. ہاں جی, اس کی گواہی نہیں ہے. گواہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے, ان کے علاوہ اگر جج نے دیکھا تو قاضی بدلنا پڑے گا, وہ بطور شاہد آئے اور قاضی اس پر اجرا کرے گا. پھر اسے پھر بطور گواہ آنا چاہیے, نہ کہ بطور قاضی بیٹھے. اگر اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر جیسے پاکستان بننے سے پہلے انڈیا اور ہم اکٹھے تھے, اس وقت جو بندہ قانون ہاتھ میں لیتا تھا تو ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں وہ بڑا دلیر تھا جی, کوئی بھی جو بھی کریکٹر تھا, اگر وہ اس وقت کریکٹر کر رہا تھا اور باقی حکومت کے خلاف جائے گا تو وہ بھی غلط کرے گا. غلط کرے گا. جس حکومت نے امن دے رکھا ہے اس حکومت کے خلاف امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. امن دے رکھا ہو, آپ اسلامی حکومت کیوں نہیں بنا لیتے؟ سوال تو یہ ہے. آپ پیچ ورک چاہتے ہیں تو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کسی کو اس طرح, اور اسلامی تربیت اس کے نظام میں ہے, اسلامی تربیت کی ہوتی تو پھر بھی اسی طرح درندگی ہوتی, اسی طرح قتل و غارت ہوتی. پیسے لے کر اب تو کرائے کے قاتل ملتے ہیں نا, ذاتی بھی کوئی دشمنی نہیں ہے, پیسے دیتے ہیں اس کو قتل کروا دیتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی قانون بنا دیا کہ اگر 100 بندہ بھی ایک قتل کے اندر شامل ہے تو 100 کے 100 کو سزا ہو, کسی کو معاف نہیں کیا جائے. اگر سرے سے ولی ہو ہی نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا ولی لہ فانا ولی لہ, اس کا ولی میں ہوں. تو گویا یہ بات کہہ کر کہہ دیا اگر کسی کا کوئی ولی نہیں ہے پھر حکومت اس کی ولی ہے, پھر حکومت ولی ہو جاتی. اگر پریکٹیکلی یہ دیکھیں حقیقت نظر سے تو پاکستان میں جو گورنمنٹس ہیں, جو حکومتیں ہیں, انہوں نے تو امن قائم نہیں کیا ہوا. نہیں کیا ہوا. تو ان حالات میں جائز ہے نہیں. ان حالات میں تمہیں یہ سٹرگل لازم ہے کہ تم اسلامی حکومت کو قائم کرو.
سر ہم دیکھتے ہیں جنہیں ہم مذہبی لوگ کہتے ہیں مذہب کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. یہ کراچی کے پچھلے دنوں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ایک مذہبی جماعت کے رہنما نے یہ کہا کہ ہم زرداری کے ساتھ مل کر کراچی کا امن بحال کریں گے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کراچی کے اندر اگر کسی نے کہا ہے ہم زرداری کے ساتھ کریں گے تو یہ جملہ آپ کا غلط ہے. یہ جملہ آپ کا غلط ہے. کسی نے نہیں کہا. میں اس کو فالو کرتا ہوں. کسی نے بھی نہیں کہا. یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے. ہم مل کے تو جب کوئی غیر اسلامی حکومت ہو لیکن امن انصاف اس نے قائم رکھا ہو اس کے خلاف تو پھر نہیں اٹھا جا سکتا ہے. میں نے تو پہلے عرض کیا ہے اگر اس نے امن دے رکھا ہے تو آپ کی سٹرگل اسلامی حکومت بنانے کی ہے. ہاں ایک اور بات دہشت گردی کے اندر وہ بات بتا دوں. آپ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اسلامی حکومت بنا لیں. آپ اسلامی حکومت بنانے کے لیے سازشیں نہیں کر سکتے, قتل نہیں کر سکتے. پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے, لوگ ایمان لے آئیں. ہاں ذہن سازی کرنے کے لیے لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن گیا ہے تو یہ بھی رکاوٹ جو بنا ہے اس کے دیدوں کا پانی مر گیا, کیونکہ دین اسلام ہوگا تو امن ہوگا نا, اس کے علاوہ تو امن نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یورپ میں تو امن ہے, جتنی شکیں لگ گئی ہیں اسلام کی اور اسلام کی آدمیت اور انسانیت سمجھا دی ہے اتنا ہی فائدہ وہ لے رہے ہیں, اتنا ہی فائدہ وہ لے رہے ہیں. سعودی عرب میں اسلام کی بنیادی شک اگر موجود نہیں ہے لیکن جتنی شکیں انہوں نے نافذ کر رکھی ہیں اتنا امن وہاں پر ہے. ان کے اپنے لوگوں کے ہاں بھی برائی موجود ہے لیکن یہ قتل کبھی کبھار ان کے ہاں ہوتا ہے. ان کے ہاں کئی سالوں کے قتل جو تعداد ہے, ہمارے ہاں تو ایک دن کے قتل کی تعداد ہے. یا تو قاتل کو پکڑا تو عمران ایسے آ رہا ہے جیسے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور وہ سونا کے پیسے ویسے دے گے. بات یہ ہے کہ آپ کو ساری سٹرگل جو کرنی ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کرنی ہے. جن ملکوں کے اندر اسلام موجود ہے ان ملکوں میں پہلے ذہنی آبیاری کر کے اسلامی حکومت کو بنانا ہے, اور اگر لوگ وہاں کے اسلامی حکومت نہیں چاہتے تو سازش کے تحت زبردستی اگر آپ کر لیں گے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. مغلوں نے تھوڑے تھے, عوام اسلامی نہیں تھی اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا. کیا ان کا یہ قبضہ اسلام کے لیے کوئی باعث تقویت بنا؟ کیا لوگوں کو امن ملا؟ بادشاہ تو خود امن نہیں ہے. وہاں تو بادشاہ کے حکم پہ لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی اور اسی کو وفا سمجھا جاتا ہے. وہ تو ہے ہی ظلم کا نظام. نہیں, جب تلک آپ دیکھیں کہ مکہ میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, حضرت سمیہ کی لاش 2 ٹکڑے پڑی ہوئی ہے, ایک ادھر پڑا ہوا ہے ایک ادھر پڑا ہوا ہے. بدلہ لینے کی کوشش کی گئی؟ جی اسلامی حکومت نہیں بنی. لیکن اسلامی حکومت بنانے کی سٹرگل میں کوئی کمی ہونے دی؟ مکہ والوں کے اندر دیکھا کہ نہیں بنا سکتے تو مدینہ والوں نے کہا کہ آ جائیں, تو مکہ کو چھوڑا مدینہ چلے گئے, اسلامی حکومت بنا لی, پھر بھی کسی کو معاف کیا اس طرح. پھر اختیار جو ہے وارث کا ہو. ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جبکہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے انصاف کے اعتبار سے کورٹس یا عدالتوں میں سے,
پھر بھی آپ کو صرف اور صرف اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو یقین ہو جائے, کوئی توقع نہیں باقی رہ گئی کہ یہ عدالتیں, یہ حکومت کوئی عدل انصاف کا کام کرے گی, اگر یہ ہو جائے تو پھر حکومت کو بدلنا, پھر ایسی حکومت لے کے آنی ہے جو اسلامی حکومت ہو. ہم غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ اچھا حکومت تو کرتی نہیں لہذا میں اپنے ہاتھ سے کر دیتا ہوں. تمہیں اختیار دیا ہی نہیں ہے. ورنہ یہ بات کبھی کمزور بھی سوچ سکتا ہے میں چودھری کو قتل کر لوں گا, پھر چودھریوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی تو ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسی کو تو اسلام روک رہا ہے. کرائے کے قاتل نہیں ملا کرتے مسلمانوں کے ہاں. رزاق صاحب کریں, سوال کریں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نظام کے اندر وہ جو گواہان ہیں وہ تو کچہری کے اندر موجود ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں جھوٹے گواہ, قاضی نے تک گواہوں کی بنیاد پر کرنی. آپ نے مقدمہ کیا ہے تو آپ نے اپنے گواہان کو پورا رکھنا ہے. اگر نہ رکھ سکو گے تو اس کا مطلب کلیئرٹی نہیں ہے حکومت کے دماغ میں, نہ ہی عدالت کے دماغ میں کہ اصل قاتل کون ہے. تم ثابت نہ کر سکو کہ یہ مجرم ہے اور وہ ثابت کر دے کہ مجرم نہیں ہے تو کوئی وہی نہیں اس پر نازل ہونی. اب وہ فیصلہ وہی کرے گا جو شہادتیں بتائیں گی. اس کے اندر ممکن ہے کہ آپ کا قاتل بچ جائے, اس کا امکان ہے. اس کا بچ جانا اسلام کے نزدیک زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی غلطی سے مظلوم مارا جائے, جس نے قتل نہ کیا ہو اور وہ مارا جائے. تو جب کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر نہیں سزا ہو سکتی. کلیئرٹی جو ہے وہ تو شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جی. جی سر, یہ کرنا ہے کہ جیسے عدالت میں کسی بندے کو قتل کی سزا ہو جاتی ہے جی تو اب اس کو پھانسی لگنی ہے, اب کوئی اس کے پاس دوسرا چارہ نہیں ہے شرعی طور پہ, تو کوئی قومی مجرم اگر وہ صدر صاحب سے اپیل کرتا ہے تو وہ اس کو پارڈن کر دیتے ہیں, جس طرح کہ اپنی مرضی کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جو مرضی کے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو نہیں کر. جیسے یہ قادری صاحب جنہوں نے اپنا گورنر صاحب کو قتل کیا تھا, ان کو معافی نہیں ملی تھی, کوئی انڈیا کا جاسوس ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر جو ورثاء ہیں وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کے اس کو قتل کر دیں تو اس پہ ذرا ہاں, اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر جو مرضی کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں ہم نے امن کو توڑنا ہے, پھر کر لیں. کسی کو کوئی اختیار نہیں اگر آپ اللہ کے بندے ہیں. جب تک عدل قائم نہیں ہو جاتا, اور عدل میں نے پہلے بھی بتایا عدل کسے کہتے ہیں, جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے جو اللہ جل شانہ نے قوانین دیے ہیں ان قوانین کے تحت شہادتیں بتائیں گی یہ قانون بنا ہے, قتل ہوا ہے یا قتل نہیں ہوا, یہ قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے. اس کا فرق کون کرے گا؟ شہادتیں کریں گی, دوسرا نہیں کر سکتا. قتل خطا ہے تو پھر قصاص ہی ہوگا, پھر تو اس کا یعنی اس کی جان نہیں لی جائے گی, دیت لے لی جائے گی. جی سر میرا سوال ایک منٹ سر, میرا سوال یہ تھا کہ صدر صاحب کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ عدالت سزا بھی دے دے اور اس کو معاف کر دیں, تو اس پہ میں نے تو پہلے عرض کیا کہ اسلام کے اندر حکومت جو ہے مدعی ہے ہی نہیں, معاف کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے ہی نہیں, یہ مدعی کے پاس ہے. اور مدعی کون ہے؟ مقتول کے ورثاء, مقتول کے ورثاء. کسی بھی ملک کے سربراہ کے پاس
جب اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ معاف کر دے. جی سر. تو ایسے موقع پہ میں آپ کو منفی نہیں جانے دینا چاہتا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کیا پھر بھی یہ اختیار اپنے پاس رکھتے؟ تو کیوں نہیں اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کرتے؟ جتنے ہمارے اندر تکالیف آ رہی ہیں، جتنی مشکلیں آ رہی ہیں، جتنی بربریت جو ہے دندناتی ہوئی آتی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ امن دینے والی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. وہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا سوال تھا جی. 5 آدمی جی افراد کے نمائندے ہیں جنہیں قتل کیا جا سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو جاسوس ہے اس کے بارے میں اور جو غدار ہے اس کے بارے میں کیا؟ میں نے ابھی بتایا کہ جس حکومت نے امن دے رکھا ہو، اسلامی حکومت ہے، اس نے امن دے رکھا ہے، امن دے رکھا ہو تو اس کو سبوتاژ کرنے کی جو کوشش کرے گا تو گویا لوگوں کے لیے بد امنی لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا. سر اسلامی حکومت میں کوئی کسی کی ضمانت دے، جیسے تاریخ میں واقعہ صحابہ کا کہ وہ جانتے نہیں تھے، ہاں تو دے. صاحب نے اس کی ضمانت دی، اگر وہ واپس نہیں آتا تو وہ ضامن کے قتل ہونے سے امن کیسے ہوگا؟ قاتل تو باہر چلا گیا. جی ہاں، بنیادی طور پہ ضامن جو ہے اس نے اب کیس بدل گیا ہے. اب کیس یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ واپس آ جائے گا، نہ آئے تو مجھے اس کے بدلے میں سزا دے دی جائے. وہ اس کا اپنا اقرار ہے جس کی بنیاد پر وہ باہر چلا گیا ہے. اب اس کو اس کے اپنے اقرار کی بنیاد پر سزا ہونا ہے، اور قاتل کا ساتھ دینے والے مجرم ہوتے ہیں، پھر ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جب ان سے پوچھا گیا، سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اس کی، یہ واقعہ جب ہو گیا تو آپ نے کیوں ضمانت اس طرح دے دی، آپ تو اسے جانتے ہی نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے آنکھوں کی حیا پڑھ لی تھی. تو میں نے ساری گفتگو کے اندر حیا ہی تو بتایا. اور وہ مغرب کے وقت سورہ غروب ہوتے ہوئے پہنچ سکا اس حدیث کے اندر. وہ سر پر دوڑاتا چلا رہا ہے، اس کی وفا دیکھیے ذرا. جی ڈاکٹر صاحبہ کیجیے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو میرا سوال تھا وہ تو اس کا جواب ڈسکشن میں آ گیا. یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ سال پہلے جو بلوچستان میں جیسے واقعہ ہوا، ٹریفک وارڈن بیچارہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا اور وزیر کی گاڑی نے روکنے کی کوشش کی اور وہ اس کو کچل کے چلا گیا، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس وزیر کو ہی ملا، اس بیچارے ٹریفک وارڈن کو کوئی انصاف نہیں ملا، نہ اس کے گھر والوں کو. تو اسی لیے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو کے پھر انتقام کا جذبہ جو ہے وہ دل میں پال لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر گزرتے ہیں. اگر ہمارے ججز اس طرح کے فیصلے نہ کریں دباؤ میں آ کے تو پھر ایسی صورتحال پیش ہی نہیں آ سکتی. دیکھیں نہیں آپ، میں پھر آخری بات پھر کہتا ہوں، یہ ہر طرف سے جواب سوال ایک ہی طرح اٹھ رہا ہے. پازیٹیولی چلنا چاہیے کہ نیگیٹیولی؟ جی مجھے آواز نہیں آئی. جی آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے، پتہ ہے؟ کرنی چاہیے اسلامی حکومت یا نہیں؟ تو پھر پہلے یہ سٹرگل کر لیں تاکہ باقی زندگی لوگوں کی بچ جائے. اب تو صورتحال یہ ہے، دہشت کا ایک نام ہے MQM. کراچی میں سر عام قتل کرتی ہے، ڈرلنگ کرتی. کوئی گواہ پیش کر سکے؟ جب گواہی پیش نہیں ہوگا تو عدالت فیصلہ کیسے کر سکتی؟ آج تک وہ جو بچتے چلے آ رہے ہیں ان کی دہشت کی وجہ سے. تو دہشت گرد جو ہے اس کو اگر مومن ہوتے اور مومن معاشرہ ہوتا، اسلامی حکومت جو ہے وہ اسلامی ان قوانین کو لوگوں کے سامنے سمجھا چکی ہوتی، پھر بھی ایسا ہی ہوتا. وارڈن کو کچل کے چلے جانا
یہ ابھی ایک اور منسٹر کا واقعہ آ رہا ہے، کتران کا جو واقعہ آیا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار تھا؟ ہاں نہیں، میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں. آپ نے کہا ثابت ہو گیا، جس دن عدالت لگے گی تو کتران کا چودھری پن، اس کا سردار پن گوارا کرے گا اس کے علاقے کوئی بندہ اس کے خلاف گواہی دے؟ اگر اسلامی حکومت ہوتی تب بھی ایسا ہوتا. گواہ کی پوری پروٹیکشن ہے اور وہ حکومت کے ذمہ ہے، اور ظلم کے نظام کے اندر طاقتور کی پروٹیکشن لازم ہے. اس لیے ابھی ایس پی صاحب جو نے کئی قتل کیے وہ بچ گئے. اسلامی حکومت نہیں ہے. روڈ ایکسیڈنٹ میں جو بندہ مارا جاتا ہے اس کو وہ خطا کا ہے، اس کی دیت دینی پڑے گی. نہیں، اس کا نہیں ہوگا، اس کے سے دیت لی جائے گی. اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ ہو گیا، نظام آئی یہاں پر، کیونکہ حالات تو بڑے ناساب ہے، خاص طور پہ دینی معاملات کے اعتبار سے اسلامی حکومت کا قائم ہونا تو بہت دور کا خواب ہی سمجھتے ہیں ہم اس کو. میں اگر آپ کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ آپ اسے خواب سمجھتے ہیں تو بار بار میں کیوں کہتا؟ آپ نے صرف سٹرگل کرنی ہے. قائم آپ کی سٹرگل کو دیکھ کے قائم کرنا یا نہ کرنا یہ رب کا فیصلہ ہے. رب کو کمزور سمجھتے کہ وہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں، لوگوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے. رب کا فرمان. آپ صرف سٹرگل کریں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو لوگوں کے دلوں کو کون بدلے گا؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں مشکل؟ آپ نہیں بدل سکتے، یہ بات سچ. باپ بیٹے کا دل نہیں بدل سکتا، بیٹا باپ کا نہیں بدل سکتا، رب بدل سکتا. آپ کا کام صرف محنت کرنا، سٹرگل کرنا اور اپنی سبمیشنز کو رب کے حضور پیش کرنا. رب جب چاہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ مظلومیت کی ایک لمبی لائن ہے جو مکہ میں ہے، تو اللہ چاہتے مکہ میں بھی کر سکتے تھے نا. نہ کسی نے احتجاج کیا، اللہ کے خلاف جلوس نکالا کہ دیکھو اتنی مظلومیت ہو گئی، یہاں پہ اسلامی قانون کیوں نہیں بنا رہے؟ جب اللہ نے چاہا مدینہ چلے جاؤ تو اسلامی حکومت بن گئی نا. آپ کا کام یہ ہے کہ سٹرگل کریں. تو کیا اللہ لوگوں کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے؟ السلام علیکم. دور دنیا کا میرے دم سے، ہر جگہ میرے چمکنے سے، یہ باتیں سنی ہیں. آج آپ جا کے مختلف جگہوں پہ اجالا کریں. اسلامی حکومت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، کرائے کے قاتل نہ ملتے. جذبات میں آ کے قتل کرنا. اور آپ دیکھیں کہ اسلحے کو کنٹرول کرنا کس کا فرض ہے؟ وہ ہے جتنا چودھری ہے اس کے پاس اتنا ہی اسلحہ ہے، جتنے پیسے ہیں، جس کے جتنے تعلقات ہیں اتنے لائسنس مل جاتے ہیں، اسے ڈبل وہ اسلحہ رکھ لیتے ہیں. لائسنس والا گھر میں پڑا ہوتا ہے، استعمال دوسرا ہوتا ہے. اور جب وہ استعمال ہی نہیں ہوا تو جب عدالت میں پیش کرے گا تو وہ جو استعمال نہیں ہوا وہی اسلحہ ہوگا نا. تو اس کی رپورٹ کیا آئے گی؟ اس کو کہ گولی نہیں چلی اس سے. تو اسلامی نظام بنائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، امن نہیں ملے گا. لوگوں نے بڑی اپنی جگادری بن کے عقلیں لڑا لی ہیں. کیا اسلامی نظام نہیں آیا تو امن مل گیا؟ اسلامی نظام نہیں آیا تو کیا خوشحالی آ گئی؟ اسلامی نظام نہیں آپ لے کر آئے، اس کے لیے نہیں کوشش کی، آپ نے بے شمار کام کر لیے، کیا کسی جگہ پر عزت باقی رہ گئی؟ آپ کا گرین کارڈ، پاسپورٹ دنیا کے پاسپورٹوں میں آخری نمبر پر ہے. اس کے بعد صرف ایک یمن رہ جاتا ہے اور ایک یہ افغانستان رہ جاتا ہے. ہمارے دو ہیں، دو کے بعد ہمارا نمبر ہے، تیسرا نمبر ہے دنیا کی اقوام کے اندر بے امن. جی رزاق صاحب کریں سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ. عبدالرزاق صاحب سوال کریں.
کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب جی آج کی جو گفتگو چل رہی ہے جی جی یہ خاتون آپ پڑھ لیں بات. جی آپ کریں بات، آپ کریں. جی میں کر رہا ہوں جی. ڈاکٹر صاحب جو گفتگو چل رہی ہے اس کی مناسبت سے میں بڑی اہم انفارمیشن بھی آپ کو دے رہا ہوں اور ایک آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب میرے ایک دوست ہیں وہ جج ہے، جی جی ان سروس ہیں. جی جی ابھی ان کی کوئی 10-12 سال سروس باقی ہے. جی ان کے بقول انہوں نے یہ بات صرف مجھے بتائی ہے اور کسی سے بات نہیں کی. جی جی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی جس کا مجھے احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قتل کے کیس میں ایک ملزم کو سزائے موت دے دی اور اس کو پھانسی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ گواہوں نے اس کا جرم ثابت نہیں کیا تھا. میں ذاتی طور پر اس ملزم سے کچھ اناج رکھتا تھا. ٹھیک. تو میں نے گواہوں کے بیانات کی روشنی میں نہیں بلکہ اپنی ذاتی خواہش اور اناج کی بنا پہ اس کے قتل کا اس کی موت کا فیصلہ دے دیا. بے شک. تو بعد میں پھر وہ جو ہوا سو ہوا، وہ بندہ پھانسی چڑھ گیا. پھانسی جب چڑھ گیا تو میں بہت خوش تھا اندر میں. جی کہتے ہیں وہ لوگ تو ظاہر رو بھی، مگر مجھے بڑی خوشی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے انتہائی شدت کے ساتھ احساس ہونے لگا کہ میں نے ناحق ایک شخص کی جان لے لی ہے. ٹھیک. مجھے اگر نہ تھا یا مجھے پتہ بھی، یہ بھی انہوں نے کہا جو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ بھی ہوتا کہ یہ واقعی قاتل ہے تو مجھے ذاتی اطلاع کی بنا پر اسے قتل کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن وہ قاتل ثابت نہیں ہو رہا تھا. مجھے موقع ملا تھا کہ میں اس اپنے ناز کی بنا پہ اسے موت کے منہ پہ پہنچا دوں. صحیح. سر یہ واقعہ سنانے کے بعد وہ روئے بہت زیادہ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی اہل علم شخصیت سے یہ پوچھ کے بتائیں اب میرے لیے سیٹسفیکشن کا یا میرے لیے کسی حد تک اطمینان کا یا میرے گناہ کی معافی کا، میری خطا کی معافی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ تو واپس نہیں آ سکتا، فیصلہ تو واپس نہیں ہو سکتا. تو میں اب پڑھ رہا ہوں، جل رہا ہوں، بول رہا ہوں. تو سر آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ. آواز تو آپ نے سن لی جی. ایک جج صاحب نے اپنی ذاتی دشمنی میں غلط فیصلہ دے دیا اور اس کے اوپر اس بندے کو امپلیمنٹیشن ہو گئی کیپٹل پنشمنٹ کی. اب سزا ہو چکی ہے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا جرم ایسا نہیں ہے جس کی تلافی توبہ نہ ہو. اور جج صاحب کو کہیے کہ کوئی گواہ اپنے خلاف نہ بنائیں. انہوں نے ایک گواہ بنا لیا ہے. ان سے کہیے کسی اور سے اس بات کا تذکرہ بھی نہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں. اور توبہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جتنے لمحے 10 سال آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس رہ گئے ہیں، عدل اور انصاف کو قائم کرنے میں اپنے اللہ کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی سمجھ کے وہ پورا کر جائے. باقی لوگوں کو امن مل جائے گا. ایسا بندہ جو کہ شرمسار ہو، گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو، اسے کہہ دینا کہ تو آج کے بعد قاضی نہ رہے، یہ جرم ہو جائے گا. ہاں تمہارے پاس اگر دیت کے پیسے ہوں تو اس خاندان کے ساتھ تعلق بھی رکھو، اس خاندان کو دیت کے پیسے کسی بہانے سے پہنچاؤ تاکہ وہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ ہو. دیت ازالہ ہے. بندہ تو واپس نہیں آئے گا، اصل چیز تو وہ بندہ تھا. بہت سال پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی جو لاحق تھے، جو بیٹا تھا، جس کا بیٹا قتل ہوا تھا،
تو باپ کے ساتھ وہ بندہ چلا گیا تھا, اس نے کہا کہ میں نے بیٹا لیا تھا, اس کے بدلے میں اپنے آپ کو تمہارا بیٹا بناتا ہوں. تو یہ جو کام ہے اب آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کریں. وہ شخص اگر زندہ ہوتا تو اس کے بچے کیسے زندگی گزارتے, کوشش کیجئے کہ اس خاندان کی بہت مدد کر دی جائے, اللہ راضی ہو. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی عادت کے مطابق بڑے سلیقے اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے بات کو بیان فرمایا. الحمدللہ. میں تو اس طرح نہیں آگے اس کو بتا سکوں گا. اگر مجھے اجازت دیں آپ, جب یہ ریکارڈنگ آئے گی تو میں آپ کی آواز میں اسے سنا سکتا ہوں. بے شک سنائیے جی, ہے اس لیے بے شک بس کوئی گواہ اور نہ بننے دے. 4 گواہیاں ہو جائیں تو پھر اسلامی قانون میں سزا لازم ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں تو انفرادی طور پہ ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں اس کو قیام کے لیے؟ پاکستان میں یہ جی ذرا ایک اہم سوال آیا ہے کہ ہم اسلامی نظام کی بات تو کر رہے ہیں, تو اسلامی نظام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیجئے, جس طرح جتنا آپ پڑھتے جائیں, جتنی بات سمجھتے جائیں, اس کو اپنے اندر اتار کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور پاکستان میں حکومت بنانے کا جو طریقہ ہے, جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ شورائیت سے ہی حکومتیں بنتی ہیں, لوگوں کی آزادانہ رائے پہ بیعت کر کے ہی حکومتیں بنتی ہیں. جب حکومت بننے لگے تو جن لوگوں نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم اسلام کا نفاذ کریں گے, یا جنہوں نے وعدہ بھی کیا کہ اسلام کا نفاذ کریں گے, ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اسلام کو نافذ نہیں کیا, ان سب سے پہلے نمبر پہ دستبردار ہو جائے. ان کو ووٹ نہیں کرنا. ووٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج ہمارے آئین تک جو دفعات دی گئی ہیں وہ ایک ہی. اندر کا معاملہ اللہ جانے, اس کی ظاہری زندگی یہ بتاتی ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہے. آپ نے ووٹ صرف اس کو دینا. نمبر 2, یہ ابھی آدھی بات ہے, جو اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا آپ کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا, نہ پاکستان کا وفادار ہو. نمبر 2, ایک تو اس کی شخصیت وہ ایماندار ہو, اللہ والا ہو. دوسری بات, جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کام کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. میں مثال دیتا ہوں, اگر وہ ایم این اے شپ کے لیے ہے یا ایم پی اے شپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی, جگہ ہی وہ ہے, شورائیت کا مقام ہی وہ ہے. تو وہاں پر اگر اس کے اندر قانون سازی کی اہلیت نہیں ہے پھر بھی آپ نے ووٹ دیا ہے تو مجرم آپ ہیں, دنیا میں سزا بھی آپ ہی کو ملے گی. تو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ نے بیعت جو کرنی ہے اس پہ کرنی ہے. 61 کیا ہے جس کی آئین کی دفعہ یہی ہے, 61 کی بات کر رہا ہوں, 62 کی, کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو, اس کی ظاہری زندگی بتاتی ہو کہ وہ اللہ کا باغی نہیں. نمبر 2, قانون سازی کی, چونکہ قانون سازی کرنی ہے اس نے, اس کی صلاحیت رکھتا ہو, پھر آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے. ایک بات تو اس میں وہ سارے لوگ مائنس ہو گئے جو اسلامی نظام کا نہ انہوں نے کبھی عمل کیا. ایک حکومت تھی جس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدینے کی اسلامی حکومت بنانے کا. اسلامی تو نہیں, اس نے کہا تھا فلاحی کہا تھا, نہ فلاحی بنائی نہ اسلامی بنائی. باقی لوگوں کو بھی جن کو 2-2 3-3 دفعہ اختیار ملا ہے
وہ اپنے اختیار کے اندر بھی اللہ کے کہنے کے مطابق اسلامی نظام نہ بنا سکے تو یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، آپ کے ووٹ کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ لوگ جن کا ظاہری دعویٰ ہے کہ ہم خالصتاً اللہ کی بنیاد پر اسلامی حکومت بنانے کے لیے کوشش کریں گے اور ان کا سابقہ عمل بتاتا ہو کہ وہ اسلامی حکومت ہی بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے جو ایم این ایس آپ کے لیے ایم پی ایس مقرر کیے ہوں ان کے اندر بھی اگر یہ صلاحیت موجود نہ ہو تو اس کو ووٹ مت دینا۔ السلام علیکم ان کو بھی ووٹ نہیں دینا۔ اگر آپ یہ بنا لیں گے زیادہ سے زیادہ ایک نہیں تو 2 الیکشنز، یہ باقی لوگ اپنی موت خود مار دی، لیکن ٹرینڈ سے جو بنتا ہے وہ تو آپ یہاں سے سن کے اپنے پاس ہی بات رکھ لی تو بات تو نہیں پھیلے گی نا، یہ تو بندے بندے تک پہنچائیں۔ جی جی کریں سوال۔ السلام علیکم سر۔ 8:30 بجے میں نے نکلنا۔ اچھا بس پھر آپ کر لیں، چلیں کیجیے سوال۔ کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سر آپ سے میرے 2 سوال ہیں، ان کا جواب آپ دے دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہاں ہمارے پاکستان میں اسلام کے نام پہ غیر شرعی قوانین بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ عملی طور پہ اسلام نہیں ہے، تو کیا ہمیں کسی ایسے دیار غیر میں جہاں پہ اسلامی نظام بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بہتر طریقے سے بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، جیسے افغانستان میں، تو اگر کوئی بندہ یہاں سے وہاں ہجرت کرنے کا سوچے تو کیا یہ اچھا عمل ہو؟ برا عمل ہوگا جو سوال ہے سر میرا۔ اللہ نے جس مورچے پہ کھڑا کیا ہے اس سے بھاگ کر دوسرے مورچے پہ چلے جائیں تو اسلام اجازت دے گا اس کی؟ آپ کو اللہ نے پاک سر زمین کے اندر رکھا، اس کے سارے فوائد آپ نے حاصل کیے، اور اس کو کافروں کے حوالے جو اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرنا چاہتے وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ معاف کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ الا یہ کہ آپ مایوسی کے اندر اس حد کو پہنچ گئے ہیں جسے قنوطیت کہتے ہیں، ڈپریشن کے اندر اور فرسٹریشن کے اندر چلے گئے ہیں، تو وہ اور معاملہ ہے، ورنہ عقل اور شعور باقی ہے تو جس محاذ پہ آپ نے کھڑا کیا ہے اللہ نے آپ کو اسی پہ لڑنا ہے۔ غزوہ احد میں بدر کی نسبت مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جہاں عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، انہوں نے اس محاذ کو صرف چھوڑا تھا، ایمان نہیں چھوڑا تھا۔ جی سر۔ اپنے اس دوسرا سوال جی سر، دوسرا سوال میرا یہ تھا، میرا یہ سوال تھا کہ اگر جہاں پہ اسلامی نظام بہتر محسوس ہو رہا ہے، جیسے افغانستان میں چلا جائے بندہ، تو وہاں کیا سوال میں نے پوچھا تھا جواب آ گیا۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس کو وہی ملے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے نوجوان امیگریشن لے کے امریکہ چلے جاتے ہیں یا کینیڈا چلے جاتے ہیں، اور وہ ظاہر وہ تیار کفر ہے، تو وہ روٹی ووٹی کمانے کے لیے، روزگار کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، سیٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ایسی ہجرت کرنا یہ باعث سے اجر ہے یا باعث سے ہلاکت ہے؟ شریف ہے یہ بات تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی ہے وہ دیکھتا ہے ملک کی حالات اور اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے تو ظلم کا ہی نظام قائم کر رکھا ہے۔ پچھلے 30 سال سے جنرلی لوگوں کے لیے ملازمتیں ہیں ہی نہیں، وہ غیر ملکی ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہماری حکومتوں کو، اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے۔ تو اس پہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھاگ جاؤ، اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ ظلم کا نظام قائم ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو بھائی پہلا کام تو یہ ہے کہ یہاں کے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔
दूसरी बात जो आपने कही कि क्या उनका बाहर जाके कमाना, अगर ये आग मुल्क में ना लगी होती, अगर ये आग ना लगी होती तो फिर मैं कहता कि जिस मुल्क में भी जाके काम करो ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा, ये अच्छी बात है। काफिरों के यहाँ काम करना या उनसे तिजारत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मना फरमाया है, ना किसी को मना करने की इजाज़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में रूम और उसके इर्द गिर्द की रियासतों के अंदर जहाँ रूमी हुकूमत थी, शाम वगैरह, फ़लस्तीन, उस वक्त उनकी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ तिजारत करते थे। दुबई के अंदर तिजारत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हिंदुस्तान के 27 अफराद की मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो ताजर लोग थे जो यहाँ से जाते थे और उनके ज़रिए इस्लाम यहाँ पे पहले पहुँचा था। जो मालिबार के साहिली इलाका है, इसके ज़रिए पहले पहुँचे लोग। ये ठीक है, बाहर के जाके काम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन घर में आग लगी हो तो अपना डोल जितना आप पानी को बुझाने के लिए डाल सकते हैं वो डालने की बजाय आप खुद गर्ज नहीं होंगे तो मुल्क को कैसे छोड़ेंगे? तो मोमिन खुद गर्ज होता है। जो हिंदुस्तान से मुसलमान अलग हो पाकिस्तान में आए थे 1947 में, ये भी तो शहर को छोड़ के यहाँ पे आ गए थे पाकिस्तान में, तो आया कि ये दुरुस्त था उस टाइम? हम ये चाहते हैं, मेरा अब्बा जो कहता था ना, उसको किसी तरीके से सही मनवा लिया जाए। जब वो लोग छोड़ के आए थे, टकों और पैसों की खातर नहीं आए थे। वहाँ के लोगों ने सिर्फ एक नारा लगाया था और सुबह शाम वही नारा लगता था। रात को मुझे बताए, सोते हुए भी उनके मुंह से यही नारे निकलते थे कि पट के रहेगा हिंदुस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मिनट, नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। किसी बात को साबित करने के लिए मेरे मुंह से बात निकलवाना चाहिए। ना अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत है, ना उधर जाने की इजाज़त है। ये बात मैं उन्हें भी कह सकता था, तो मैंने कहा आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मैं जुमला नहीं कहना चाहता था। वहाँ पे इस्लामी हुकूमत नहीं है। जो अवाम की मुशावरत के बगैर हुकूमत बनाई जाती है ताकत की बुनियाद पर, वो इस्लामी हुकूमत नहीं हुआ करती। और मैं उनके मामलात से बड़ा करीब से होकर देखता हूँ, उनके दावे नहीं। किस किस के कब कब वो अल्लाह कर रहे हैं मुझे सारा पता। इसलिए ये अपने महाज से भागने के लिए कोई रास्ता तलाश करोगे तो मुझसे ये सनद कम से कम नहीं मिलेगी। यहाँ लड़ो। जी आशिक साहब कर लीजिए फटाफट सवाल। आशिक साहब, इनकी सजेशन ये है, वो कह रहे हैं 6:30 बजे कर लें। आज 7:30 स्टार्ट हुई है, तो वैसे नींद का गलबा होता है जनरली, तो इतना डॉक्टर साहब मजबूत है, हम इतने मजबूत नहीं है। नींद का गलबा हो, नींद का नहीं, वो ये बात सच है कि जिस वक्त आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो चूँकि आपके करीब दूसरे लोग मौजूद नहीं होते, तो उस तन्हाई में नींद का आना मुमकिन है। तो मैं आपको एक और रास्ता बता देता हूँ, नहीं नींद आएगी, अकेले ना सुने। अपनी बीवी, अपने शोहर, अपने बेटों और बेटियों को, अगर बड़ी फैमिली है तो अम्मी अब्बू और बहन भाई हैं तो उनको साथ शामिल करके सामने फिर सुने। नींद आ जाए तो फिर मुझे पकड़ लें। जी एक और भाई की बात मैं बता दूं, आप अपनी ज़िंदगी का पहले कोई मिशन बना लें।
عرصہ دراز سے میں فجر کی نماز کے بعد ہی کلاس لیتا ہوں، اور اللہ شاہد ہے کہ میری بیگم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ناشتہ کیے بغیر بھیجا ہو۔ تعلق بڑھائیے، دین کی اسٹرگل میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، کہیں کمی ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو ناشتہ ضرور ملے گا۔ اور میں نے یہیں سے اب یونیورسٹی چلے جانا ہے نا، تو ناشتہ نہ کیا ہوتا تو میں یونیورسٹی پڑھا سکتا تھا، تیار ہو کے انشاءاللہ آیا ہوں۔ میں نے کہا تھا پھر ناشتہ ہی کریں گے، لیکچر نہیں سنیں گے، یہ میں نے کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ناشتہ نہیں ملے گا۔ نہیں، پھر تو آپ کی بات بالکل ہی لاجیکل نہیں رہی، پھر تو بالکل لاجیکل نہیں۔ جب یہ سن رہے ہوں گے تو ناشتہ بنانے والی بھی وہیں بیٹھی ہوگی تو کون لے کر آئے گا؟ اس کے بعد ہی ناشتہ ہوگا، پھر اس کے دوران نہیں ہوگا۔ عاشق صاحب کریں سوال لکھ کے دیں۔ السلام علیکم سر، جی وعلیکم میں السلام۔ آپ کی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں جی۔ بسم اللہ۔ یہ جو ہمارے ساتھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جی جی، یہ ابھی سے ارادہ کر لیں، الیکشن تک کوئی زندہ رہ گیا تو رہ گیا، پھر کم از کم انجینئر کا تو ہمیں بے شک، مل جائے گا نا جی، تو آپ مل جائے گا۔ بڑی چڑیا بنے جو حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے چونچ میں پانی لا رہی تھی، اس وقت دیکھ لیں کہ جو بھی یہ جو عام سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں تو کوئی اچھا آدمی ہوگا تو وہ زیر اثر ہی رہے گا اپنے لیڈروں کے۔ اس وقت دیکھ لیں جماعت اسلامی ہے یا ٹی ایل پی ہے، کوئی بھی جو دل لگے اس کے لیے ابھی سے سوچ لیں کہ جی جتنے بھی بدل ہوتے ہیں رزلٹ، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن ہم کم از کم وہ چڑیا بن جائیں جو کہ آگ بجھانے والی اپنا رول پلے کر رہی تھی، تاکہ قیامت کے دن ہمارا نام ادھر۔ آپ نے سن لیا جی؟ اصل کام یہ ہے کہ اگر آنکھ بند ہو گئی تو اللہ نے پوچھ لیا کہ پاکستان میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا تھا، لا الہ الا اللہ کی حکومت کا کیا کرائے تھے نا، کیا؟ آپ کہیں گے حکومتوں نے نہیں کیا، میں تو جب بیعت کی باری آئی تھی تو جو ہم نے نظام بنایا تھا اس کے مطابق بیعت ہی کو ووٹ کہتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہم اس کو اتنا معمولی کہ دیندار اپنے آپ کو کہنے والوں مذہبی لوگوں نے بھی اسے سمجھا یہ سیاست ہے اور گندی چیز ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے حکومت بنائی، برا کام کیا، حد سے تجاوز کر لیا ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کرنا ہے ہمیں، اور عبادت کی تیاری کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتے، چلو گرم پانی سے کر لو، لیکن وضو تو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جتنی سہولت لے سکتے لے لو، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ووٹ ہم دوسرے کو دیں۔ دیکھیں اگلی بات، ہم نے ووٹ کو اتنا معمولی سمجھ لیا، بیعت کو اتنا معمولی سمجھ لیا، کیا حسین علی مقام کنزین آدمی تھے؟ نعوذ باللہ، کوئی ضدی اور چڑچڑے اور ہٹ دھرم انسان تھے؟ یزید نے ان سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے بیعت کے، ووٹ ہی مانگا تھا، کہا جان دے سکتا ہوں تو میں نہیں دوں گا۔ اپنی خاطر تو لوگ جانیں دیتے ہیں، اپنے منشور کے لیے، اپنی فکر کے لیے جانیں دیتے ہیں، انہوں نے تو اپنے پورا کنبہ بھی شہید کروا دیا۔ اور شمر کی جماعت سے نکل کر جب تیسری تقریر کی ہے حضرت حسین نے کہ کل قیامت کے روز جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے، تو کچھ لوگ ادھر سے ادھر آ گئے تھے نا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان سب کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آخری شہید کا نام حسین بن علی ہے، نہیں توبہ کی، نہیں ان کے پاس گئے کہ مجھے معاف کر دو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کہ ہم سب اس لیے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے، نہ کہ ہم رہ جائیں اور اسلام پیچھے ہٹ دیں۔ ہم اس پہ تو عمل کر رہے ہیں، ہمیں کچھ مل جائے، اسلام آئے یا نہ آئے۔ دعا کر
دعا کرتے ہیں. دعا اگلی دفعہ کر لیں گے, مکمل ہو گیا جی, دعا کی طرف چلتے ہیں. میری اگلی کلاس ہے, پھر وہ لیٹ ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ, قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ, قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ, قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے, اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اللہ پاکستان کی خیر کر دے, اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے, اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے. یہاں اپنی زندگیوں میں اپنے دین کو غالب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اس پاکستان کے اندر تیرا دین غالب ہو جائے. اے اللہ, ہمیں وہ دن جلد دکھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. الف لام